ٹھیک ہو گئی جی۔ نئے درس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ آج کا درس اور جو اگلا درس آ رہا ہے وہ سارے کے سارا ہماری جو ہے وہ قصر کے احکام کے اوپر ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ قانون پڑھ لیا کہ جہاں پہ نماز قصر کرنا واجب ہوتا ہے وہیں پہ روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا، سوائے ایک صورت کے جو بھی بیان کی کہ زوال کے بعد سفر کرے گا تو روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، زوال سے پہلے میں پھر اس کے پاس یہ آپشن رہتا ہے۔ تو اس صورت کے علاوہ قانون کیا بنے گا کہ جہاں پہ بھی اس کی نماز قصر ہوگی وہیں پہ وہ روزہ کیا ہے نہیں رکھ سکتا۔ اب ہمیں جو ہے وہ اس بات کی طرف پڑھنا ہے کہ کون سی صورتوں میں انسان کے اوپر نماز قصر کرنا کیا ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ 7 شرائط جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں کہ اگر 7 شرائط انسان کے پاس مکمل ہوں تو وہ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ چاہے سفر مشکل ہو، آسان ہو، جیسا بھی ہو، انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کو قصر پڑھے۔ یعنی قصر پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ جو 4 رکعت کی نماز ہے اس کی جو 2 آخری رکعتیں ہیں وہ نہیں پڑھے گا۔ 4 رکعت کی نمازیں ہمارے پاس 3 ہیں، ظہر اور عصر کی ہے اور عشاء کی ہے، باقی تو وہ ویسی رہیں گی۔ یعنی 2 رکعت جو فجر کی نماز ہے وہ ویسی رہے گی سیم، مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت ہے تو وہ بھی ایسی رہے گی، فقط جو ہے یہ جو 4 رکعت کی نماز ہے یہ کیا ہو جائے گی، آدھی ہو جائے گی، اور روزے کی کیا ہے انسان کو اجازت نہیں ملے گی رکھنے کی۔ 8 شرائط میں سے پہلی جو شرط ہے اس کو کہتے ہیں کہ مسافت شرعی کا اسے یقین ہو، اسے اس بات کا یقین ہو کہ میں شرعی مسافت کو طے کر لوں گا۔ شرعی مسافت کیسے کہتے ہیں؟ شرعی مسافت جو ہے وہ فرسخ کے اعتبار سے روایات میں بیان کی گئی ہے، اور اسے کلومیٹر کے حساب سے جب نکالا تو 44 کلومیٹر، جسے ہم 44 کلومیٹر کہتے ہیں، وہ سفر بنتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی طرف کا جو ہے وہ 44 کلومیٹر ہو، اگر آنا جانا جو ہے وہ 44 کلومیٹر انسان کا بن جائے تو وہ سفر بھی ایسا سفر کہلائے گا کہ جس میں اس نے نماز کو قصر کر کے پڑھنا ہوگا۔ آنے جانے کا کیا مطلب ہے کہ 22-23 کلومیٹر کا اگر ایک سفر ہے علاقے کا، وہاں وہ جا رہا ہے، 2-3 دن رک رہا ہے یا فوراً اسی دن واپس آ رہا ہے، تو یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں اسے نماز کیا قصر کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو 44 کلومیٹر ہے اگر اس سے 1 میٹر بھی کم ہوا تو پھر بھی وہ نماز پوری پڑے گا، اور اگر جو ہے وہ 1 میٹر سے بھی تھوڑی سی مقدار کیا کم ہوئی تو پھر بھی وہ نماز پوری پڑے گا۔ اور اگر اسی طریقے سے شک والی صورت حال ہے کہ پتہ نہیں یہ 44 کلومیٹر پورے بن گئے یا نہیں بن گئے، تو جب تک 44 کلومیٹر کا اسے یقین نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہو جاتا، وہ نماز پوری پڑے گا۔ جب اسے اس بات کا اطمینان اور یقین ہو جائے گا کہ میرا جو سفر ہے وہ 44 کلومیٹر بن جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں پہ کیا ہے نماز کو قصر پڑے گا۔ تو یہ پہلی شرط رہتی ہے کہ انسان کو سفر کے شروع میں اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ 44 کلومیٹر آنا جانا یا ایک طرف کا 44 کلومیٹر طے کر لے گا، اس میں کوئی شک والی کیا صورت حال نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ جو پہلی شرط میں ایک بحث کی جاتی ہے کہ یہ جو سفر کی مقدار ہے یہ کہاں سے کیا انسان شمار کرے، کہاں سے گننا شروع کرے۔ اپنے جب گھر سے باہر نکل رہا ہے تو وہاں سے وہ اسے شمار کرے کیا، یا جو ہے وہ جو اس کا روڈ ہے یا جو اس کے محلے کا جو ایک بس اڈا ہے وہاں سے شمار کرے گا، کہاں سے شمار کرے گا؟ تو ظاہری بات ہے اس میں جو ہمارے گاؤں ہیں، ہمارے شہر ہیں، اس کی جو باؤنڈریز بنائی گئی ہیں وہ اسلام نے تو نہیں بنائی آ کے، وہ بہت سارے لوگ خود بناتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حدود ہے، فرض کریں کہ کراچی کی یہ حدود ہے، فیصل آباد کی یہ حدود ہے، اس طریقے سے مختلف شہروں کی وہ حد بندیاں کرتے ہیں۔ تو کیا سفر کا معیار جو ہے وہ شہروں کی وہ حد بندی ہے کہ جو حکومت نے کر دی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ نہیں، یہاں پہ وہ معیار نہیں ہے کہ جو حکومت نے کی ہوئی ہے حد بندی، بلکہ یہاں پہ ایک قانون دیا گیا ہے اور اس قانون کے اوپر ہم نے خود کیا ہے اپلائی کرنا ہے اور خود دیکھنا ہے۔ قانون کیا ہے کہ یہ مسافت آپ شمار کریں گے اپنے شہر کے آخر سے، آخر البلد سے کہتے ہیں، جو شہر کا آخر حصہ ہے، آخری حصہ ہے، وہاں سے یہ مسافت شمار کریں گے۔
تو پھر سوال ادھر ہی آ کے اٹھتا ہے کہ بھئی شہر کا آخری حصہ کون سا کہلائے گا؟ کیا شہر کا آخری حصہ وہی کہلائے گا کہ جو حکومت نے حد بندی کی ہوئی ہے، یا شہر کا حصہ کون سا کہلائے گا؟ ایک بہت بڑا محلہ ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے شہر کا جو آخری حصہ ہے وہ میرے محلے کا جو اینڈ ہے وہ ہے، یا وہ جو آخری ہمارا محلہ ہے وہ ہے؟ کیا اس میں معیار ہے؟ تو یہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالی نے یہ فرمایا کہ شہر کا آخر وہ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے کہ اگر اس جگہ کو آپ کراس کریں تو آپ کو یہ کہا جاتا ہو کہ ابھی آپ اپنے علاقے سے نکل گئے ہیں اور آپ مسافر بن چکے ہیں۔ ابھی لوگ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے ہی علاقے میں کیا گھوم کر رہے ہیں، بلکہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں اور اپنے علاقے سے آپ باہر نکلے ہوئے ہیں، پوچھیں گے کہ ہاں بھی کدھر آپ آئے ہوئے ہیں، کیا کرنے آئے ہوئے ہیں؟ خیریت، آج تو آپ سفر میں ہیں، آج تو آپ نے جو ہے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیا اور باہر نکل آئے ہیں۔ جب یہ کہا جائے گا اور اس انسان کو ایسے سمجھا جائے گا کہ جیسے اب یہ انسان کیا بن گیا ہے، مسافر بن گیا ہے، تو وہ جو پوائنٹ ہے اس شہر کا وہ کیا کہلائے گا؟ آخر بلد کہلائے گا۔ اور اسی پوائنٹ پہ آ کے اس نے کلومیٹر کا کیا ہے حساب شروع کرنا ہے کہ یہاں سے اب میں کیا ہے کلومیٹر کا حساب کروں گا۔ اب یہ آخر بلد بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے شہر کا وہ بس اڈا ہوتا ہے کہ جو باہر والا کہلاتا ہے۔ یعنی نجف اشرف کی اگر میں مثال دوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو بس اڈا ہے یا گیراج جس سے ہم کہتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک داخلی ہے اور ایک خارجی ہے۔ داخلی میں جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ یہی کوفہ تک، کوفہ کے لیے گاڑیاں جو جا رہی ہیں، یا جو ارد گرد کے علاقے ہیں، دیوانیاں ہو گیا، مختلف علاقے وہاں پہ گاڑیاں جا رہی ہیں۔ جبکہ جو ایک باہر والا جو بس اڈا ہے، جو بڑا بس اڈا ہے، وہاں سے جو گاڑیاں جا رہی ہیں وہ بغداد جا رہی ہیں، بصرہ جا رہی ہیں، اس طریقے سے جو بڑے بڑے شہروں کی طرف جو گاڑیاں جا رہی ہیں، تو وہ کافی تھوڑا باہر کر کے ہے نجف سے۔ تو وہ جو باہر والا بس اڈا ہے وہ یہاں پہ وہ پوائنٹ کہلاتا ہے کہ اگر اس جگہ کو انسان کراس کر لے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے وہ ابھی نجف سے گیا نکل گیا ہے اور یہ مسافر بن گیا ہے۔ لیکن اگر حکومت کے کاغذوں میں ہم دیکھیں اور وہ جو اس نے حد بندی کی ہوئی ہے نجف کی، وہ تو بہت بڑی ہے، وہاں تک تو آبادی بھی نہیں ہے، ایسی کیا ہے خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں۔ تو معیار کیا ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ کہ جو حکومت کی حد بندی کی ہوئی ہے نجف کی وہ آخری حد ہو، وہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے کہ وہ جو باہر والا ایک گیراج ہے، وہاں سے جب ہم اس جگہ کو کراس کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم نجف چھوڑ چکے ہیں اور اب ہم کیا ہو چکے ہیں، مسافر ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو کیا ہے اس طرح چھوٹے شہروں میں یہی کیا ہے نظام ہمارے یہاں چلتا ہے۔ جو بہت بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے اندر جو معیار ہے کہ جو آپ کا اپنا ایریا ہے، جو آپ جس جگہ پہ خود رہ رہے ہیں، جسے ہم عربی میں حی کہتے ہیں یا محلہ کہتے ہیں، وہ جو آپ کا محلہ ہے اس محلے کا جو اینڈ ہے، جب آپ اپنے محلے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اپنے علاقے میں نہیں گھوم رہے، بلکہ آپ کیا ہو گئے ہیں، مسافر ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالی نے اس پوائنٹ کو بیان نہیں کیا کہ وہ کتنا بڑا جو ہے وہ شہر ہونا چاہیے، کلومیٹر کے حساب سے اس کو بیان نہیں کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ 44 کلومیٹر کا تو خود آپ کا اپنا علاقہ بن جاتا ہو، اس چیز کو بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ کے چھوڑ دیا ہے کہ بعض اوقات اگر ایک شہر بہت بڑا ہے کہ جس کے اندر خود محلے بھی بڑے بڑے ہیں، تو پھر آخری جو آپ اپنے محلے کے جب آپ آخری پوائنٹ پہ پہنچیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ اس پوائنٹ کو کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کو کہا جائے گا کہ ابھی آپ کیا مسافر ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ اپنے علاقے میں گھوم رہے ہیں، سب کہیں گے کہ ابھی آپ جو ہے وہ مسافر ہو چکے ہیں، آپ کیا باہر نکل گئے ہیں، اور سب آپ کو ویسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے ایک بندہ جو سفر کر رہا ہوتا ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ تو بھائی اپنے علاقے میں کیا گھوم رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ اس میں جو ایران کا شہر تہران ہے وہ اس کو بڑا شہر کیا شمار نہیں کرتے کہ اس میں آپ آخری محلے سے نکلیں گے تو آپ کو کیا مسافر شمار کیا جائے گا۔ تہران کے اندر جو بھی لوگ ہوتے ہیں، چاہے ایک محلے سے دوسرے محلے میں چلے جائیں، تیسرے محلے میں چلے جائیں، تو انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ تو اپنے ایریے میں گھوم رہے ہیں، وہ ان کو مسافر نہیں کہا جاتا۔ کراچی شہر جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی بعض علماء کا یہی سمجھنا ہے کہ وہاں سے بھی اگر آپ اپنے محلے کو کراس کر کے دوسرے محلے میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو لوگ مسافر نہیں کہتے کہ آپ جو ہے مسافر بن گئے ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے کراچی میں گھوم رہے ہیں اور آپ لوگ اپنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ
किसी और इलाके से सफ़र करके आए हुए हैं और यहाँ पे जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो सब लोग आपको यही कहते हैं कि आप मुसाफ़िर नहीं बने। तो जब लोग कह रहे हैं कि आप मुसाफ़िर नहीं बने, तो लिहाज़ा मेयार फिर वहाँ पे ये उलमा जो हैं कराची के, वो ये नक़ल करते हैं कि लिहाज़ा मेयार ये नहीं बनेगा कि आप जो है वो अपने आखिरी मोहल्ले को, अगर मोहल्ले का जो आखिरी हिस्सा है उसको आप क्रॉस कर लें तो आप क्या है मुसाफिर बन जाएँगे। बल्कि मेयार क्या होगा कि जो कराची का आखिरी पॉइंट है उसको जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो फिर आप क्या मुसाफिर बनेंगे। तो लिहाज़ा जो है वो कराची वालों के लिए ये बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो जितना भी घूमते रहें उसके अंदर 44 किलोमीटर से ज़्यादा करते रहें तो वो आखिर बलद आते ही नहीं है उनका। जब आखिर बलद और आखिर शहर उनका आए नहीं है कि जहाँ से उन्होंने किलोमीटर का हिसाब करना था, तो फिर वो मुसाफ़िर भी क्या शुमार नहीं होंगे। तो अब ये जो मेयार है इसमें तक़लीद नहीं होती, इसमें आप खुद क्या इस चीज़ को जज करते हैं, खुद क्या फ़ैसला करते हैं। अगर आपको खुद ये लगता है कि भई मेरा जो मोहल्ला है वो बहुत बड़ा है और जब मैं अपने मोहल्ले को क्रॉस करता हूँ, तो दूसरे लोग यही समझते हैं कि हम मुसाफ़िर हो गए हैं। हम लोग जो है वो अपने शहर को छोड़ चुके हैं और अपने शहर का हमारा एंड हो गया है। वो हमें मुसाफ़िर शुमार करते हैं। अगर आपको इस बात के ऊपर इत्मीनान है, तो फिर शरीयत के अहकाम आपके ऊपर आ जाएँगे। यानी फिर उस पॉइंट से आप किलोमीटर का अपना हिसाब करोगे और अगर उससे आगे आप मज़ीद क्या 22 किलोमीटर जाना है, तो फिर नमाज़ आपकी क़स्र होगी और रोज़ा भी क्या आपको नहीं रखना होगा। और अगर आप दूसरी सूरत अगर आप मुतमईन हैं, जिस तरीके से कुछ मैंने आपको उलमा की मिसालें दी कि वो कहते हैं कि हम अगर अपने मोहल्ला जो हमारा इलाका है उसको हम क्रॉस भी कर दें, फिर भी लोग क्या हमें मुसाफ़िर नहीं कहते। लोग कहते हैं कि हम जी अपने इलाके में घूम रहे हैं, कोई हमें मुसाफ़िर नहीं कहता। कोई कहे कि भई आप दूसरे इलाके से आए हुए हैं, वो कहते हैं अपने शहर में आप लोग घूम रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर तो वो एक उनके शहर का आखिर आ ही नहीं है, कि जहाँ से उन्होंने मुसाफ़िर बनना था और जहाँ से ये हिसाब-किताब क्या शुरू होना था। तो लिहाज़ा उनके मुताबिक नमाज़ क्या हो जाएगी, पूरी पूरी हो जाएगी। तीसरी सूरत क्या है मशकूक मशकूक शक वाली बन जाएगी कि पता नहीं अब आखिर बलद ये बनता है कि हम इस पॉइंट पे आके मुसाफिर बनते हैं या मुसाफिर नहीं बनते। शक वाली सूरत में कौन सा हुक्म होता है? शक वाली सूरत में हुक्म वही पूरी नमाज का होता है। यानी शक वाली सूरत में असल हुक्म क्या होता है कि आप मुसाफिर नहीं हैं। और ये वो कायदा इस्तिसाब है कि जिससे हमने निजासत तहरत के अहकाम में भी ज़िक्र किया था कि जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ये कानून अता किया था कि पहले एक हालत आपकी 100% 100% यकीनी है कि मैं मुसाफिर अभी नहीं हूँ। उस पॉइंट पे आप पहुँच गए कि जहाँ पे इख्तलाफ हो गया कि इस पॉइंट पे आया हम मुसाफिर बन जाते हैं या नहीं बन जाते, हमें मुसाफिर कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, शक वाली सूरत हाल है। तो पहले वाली सूरत हाल यकीनी है कि हम मुसाफिर नहीं थे, अब उस पॉइंट पे हमें जाके शक पड़ा कि मुसाफिर बने या नहीं बने, तो वहाँ पे इस्तिसाब जारी करेंगे, यानी वो जो यकीनी सूरत हाल थी, उसी के ऊपर खुद को बाकी रखेंगे। अपने यकीन को शक की वजह से नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये सादिक आले मोहम्मद ने कानून दिया था कि पहले जो यकीन होता है, उसको बाद वाले शक से क्या है, नहीं तोड़ा करते। और निजासत तहरत में हम इसको ऐसे ही लेते थे कि पहले आपको यकीन है कि ये वॉशरूम का जो फ़र्श है वो पाक है। अब आपको शक पड़ रहा है कि किसी बच्चे ने यहाँ पे पेशाब किया, नहीं किया, पता नहीं ये नजस हुआ, नहीं हुआ, तो वो फ़र्श क्या है पाक ही रहेगा। उसे फ़िक़ही तौर पे आप नजस नहीं कह सकते कि ये फ़र्श क्या नजस हो गया, क्योंकि आपको उसके पाक होने के पहले से यकीन है और दोबारा निजासत का आपको यकीन नहीं हुआ। तो यकीन यकीन को तोड़ता है, यकीन को दूसरा शक क्या नहीं तोड़ता। ये क्या है सिर्फ़ का कानून है जो सादिक आल मोहम्मद ने क्या अता किया था। तो लिहाज़ा मैं खुलासा कलाम ये करूँ कि जो नमाज के क़स्र होने की पहली शर्त है कि इंसान को इस बात का यकीन होना चाहिए कि मैं 44 किलोमीटर का सफ़र करूँगा या आना-जाना मेरा 44 किलोमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे जब ये सवाल उठता है कि वो 44 किलोमीटर कहाँ से गिनना शुरू करेगा, कहाँ से शुमार करना शुरू करेगा, तो उसका मेयार क्या बना कि आखिर बलद से, बलद यानी शहर, जो उसके शहर का एंड होगा वहाँ से शुमार करेगा। जब ये सवाल उठा कि भई शहर के एंड से आपकी क्या मुराद है? आखिर बलद की से क्या मुराद है कि आपके शहर की हदूद ख़त्म हो रही हैं? क्या वो मेयार है कि जो हुकूमत ने तय किया हुआ है अपने कागज़ात में वो बोर्ड लगाए हुए हैं कि अभी आप फलाँ शहर की हदूद में दाखिल हो रहे हैं, आपके शहर की हदूद ख़त्म हो रही हैं? क्या हुकूमत का मेयार है या क्या कोई फ़िक़्ह का अपना मेयार है? तो हमने कहा कि नहीं हुकूमत का मेयार नहीं है, यहाँ पे एक फ़िक़्ह ने मेयार दिया है और जो फ़िक़्ह ने भी मेयार दिया है वो भी किलोमीटर के हिसाब से नहीं दिया। वो मेयार उसने एक कानून की शक्ल में दिया है। उसने कानून क्या बताया? उसने कहा कि आखिर बलद यानी शहर के आखिर से मुराद ये है कि जिस पॉइंट से अगर आप निकल जाएँ, जिस पॉइंट पे पहुँच के आप उसको क्रॉस करने लगें, तो फिर आपको क्या कहा जाएगा कि आप अब मुसाफ़िर हो गए हैं। अब आप अपने शहर को छोड़ दिया है
اب آپ سفر میں ہیں، کوئی یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ اپنے علاقے میں گھوم رہے ہیں، سب آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی کدھر کی تیاری ہے، کہاں نکلے ہوئے ہیں، آپ تو اپنے شہر میں نہیں ہیں، خیریت سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ، حالات اچھے ہیں، بہتر ہیں، یعنی وہ آپ کو کیا ہے مسافر کنسیڈر کر رہے ہیں، وہ آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مسافر ہیں، نہ کہ وہ اپنے علاقے میں آپ گھوم رہے ہیں۔ تو وہ پوائنٹ کیا ہوگا؟ مسافر کہلائے گا، یعنی وہ جگہ کیا کہلائے گی؟ آخر بلد کہلائے گی، اور اس جگہ سے آپ نے 44 کلومیٹر کو شروع کرنا ہوگا۔ اب یہاں پہ پھر یہ سوال اٹھا کہ بھئی ہمارا شہر تو بہت بڑا ہے، تو اب ہم کہاں سے، یعنی یا بالکل اس شہر کے آخر پہ پہنچیں گے وہاں سے شمار کریں گے، یا جو ہمارا اپنا بلاک ہے، ہمارا جو اپنا ایریا ہے، ہمارا جو اپنا محلہ ہے، اس کو جب ہم کراس کریں گے تو پھر ہم مسافر کہلائیں گے۔ تو وہاں پہ سید سیستانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قانون دیا کہ اگر تو بہت ہی بڑا شہر شمار ہوتا ہے کہ جس کے اندر خود بہت بڑے بڑے شہر مراد ہیں، موجود ہیں، تو وہاں پہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، وہاں پہ بھی کلی قانون نہیں دیا، وہاں پہ دیا کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے محلے کے اینڈ کو، آپ کا جو بلاک ہے اپنا، آپ جس سیکٹر میں رہ رہے ہیں اس سیکٹر کے جب آپ اینڈ پہ پہنچے تو اس اینڈ کے اوپر آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہو اور لوگ آپ کو مسافر کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہوں، یہ ایسا پاسبل ہے، ممکن ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ معیار وہی رہے گا کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ جس پوائنٹ پہ آپ پہنچ کر مسافر کہلاتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ کراچی شہر کے بارے میں خود یہ سمجھنے میں اختلاف ہے، جو میرے مباحثے ہوئے ہیں وہاں کے علماء کے ساتھ، تو اس میں خود اختلاف ہے کہ آیا ہم اس پوائنٹ پہ مسافر شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو اب یہ چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں تقلید نہیں ہوگی، ہر کسی نے اپنے اطمینان اور جو وہ سمجھتا ہے اسی کے اوپر اس نے عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ 3 صورتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اگر اسے یقین ہے، اطمینان ہے کہ اس پوائنٹ پہ آ کے میں مسافر بن چکا ہوں تو وہ نماز قصر کرے گا۔ دوسرا، اگر اسے یقین اور اطمینان ہے کہ میں مسافر نہیں بنا بلکہ میں اپنی شہر میں گھوم رہا ہوں، کوئی بھی مجھے مسافر نہیں کہے گا، جیسا کہ کراچی کے علماء کا سمجھنا ہے، یہ کچھ علماء کا، تو وہ پھر اس کے اوپر سفر کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، اور وہ نماز کیا اپنے پوری پڑے گا، روزہ بھی کیا اسے رکھنا پڑے گا۔ تیسرا آپشن کیا ہے؟ جو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اب کیا میں نے شہر کے آخر کو کراس کر لیا نہیں کر لیا، اس جگہ پہ میں مسافر بن گیا نہیں بنا، کیا میں لوگوں کی نگاہ میں مسافر کہلاتا ہوں نہیں کہلاتا، یہ جو شک والی صورتحال ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ یہاں پہ استصحاب کا قانون جاری ہوگا۔ استصحاب کے قانون کا کیا مطلب؟ کہ وہ نماز اپنی پوری پڑھے گا اور اپنے آپ کو مسافر شمار نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ہوگی پہلی شرط کیا ہوگی، یہ آپ کے سامنے کیا ہم نے وضاحت کر دی۔ اچھا، اس میں جو دوسری شرط ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے مزید اس میں تفصیل یہ دی جاتی ہے کہ انسان کو خود اطمینان ہو کتنا سفر کر لے گا، اور اس میں اختیار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو زبردستی لے کر جا رہا ہے، یا جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، یا انسان کسی کمپنی کے ساتھ جا رہا ہے، یا فوجی ہیں وہ ڈیوٹی میں جا رہے ہیں اپنے افسر کے ساتھ، اور افسر یہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنا سفر کرنا ہے اور ان کی اپنی کوئی نیت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اتنا نہیں کریں گے، لیکن انہیں یقین ہے کہ بھئی ہمیں یہ لے جائے گا، اتنے 22 کلومیٹر سے ہمیں دور لے جائے گا، تو یہاں پر بھی کیا ہے، یہی قصر والے احکام ہوں گے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیت کریں گے کہ میں جو ہے وہ 22 کلومیٹر یا 44 کلومیٹر سفر کروں گا، نیت کے اوپر نہیں ہوتا، آپ کو اطمینان ہو کہ بھئی مجھے 22 کلومیٹر سفر کرنا پڑے گا، چاہے مجھے اپنے مرضی اور اختیار سے کرنا پڑے، چاہے مجھے زبردستی جو ہے وہ یہ سفر کیا کروا دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اختیار کی بات نہیں ہے، یہاں پہ بات اصل کیا ہے، انسان کو علم ہونا چاہیے، یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ سفر ہو جائے گا، چاہے اس کے اختیار کے بغیر ہی ہو جائے گا، تو یہاں پر بھی کیا ہے اس کی نماز قصر ہو جائے گی۔ اچھا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو اس سے اطمینان ہے، یہ اس کا اطمینان سفر کے اینڈ تک کیا ہے باقی رہنا چاہیے، درمیان میں وہ اپنے ارادے سے پھر نہ جائے، اس کا اطمینان کیا کنفیوز نہ ہو جائے، یعنی شروع میں وہ اس نے جب سٹارٹ کیا پوائنٹ سفر کرنا شروع کیا تو وہ مطمئن تھا کہ 22 کلومیٹر تو ہم چلے جائیں گے، درمیان میں اس کا ارادہ کیا تبدیل ہو گیا، کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں ابھی جو ہے وہ ہم اتنا دور ڈرائیو پہ نہیں جاتے، چلیں جی ہم واپس گھر جاتے ہیں، تو درمیان میں جیسے اس کا ارادہ چینج ہوگا تو پھر نماز اس کی قصر نہیں ہوگی، اس کی نماز کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، چاہے درمیان میں ارادہ چینج ہو جائے یا مشکوک ہو جائے، کنفیوز ہو جائے، 50-50 ہو جائے، پھر بھی کیا اس کی نماز قصر نہیں ہوگی، نماز اس کی کیا رہے گی، پوری رہے گی۔ یہ دوسری شرط ہے کہ انسان جو ہے وہ اطمینان کے اوپر باقی رہے کہ یہ سفر کرے گا، درمیان میں جو اس کا پروگرام ہے، اس کا جو ارادہ ہے وہ تبدیل کیا نہیں ہونا چاہیے، یا اس کے اندر کیا شک والی صورتحال کیا پیش نہیں آنی چاہیے۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔
तीसरी जो शर्त है कि ये जो 44 किलोमीटर का सफ़र है, इसके दरमियान में कोई क़वाते सफ़र नहीं लगना चाहिए। क़वाते जो है ये क़ाते की जो है वो जमा है। क़ता यक़्तउ क़त्अन इसका मतलब काटना है, कट करना। क़वाते सफ़र एक फ़िक़ही इस्तिलाह है, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपका जो यकीन होता है 44 किलोमीटर सफ़र का, आप 44 किलोमीटर सफ़र करते भी हैं, लेकिन दरमियान में एक ऐसा कट लगता है कि उस कट की वजह से अब ये 44 किलोमीटर नहीं रहते। यानी ये क़स्द मुसाफ़त आपकी नहीं हो पाती, जो शरई मुसाफ़त है ये फिर नहीं रहती। वो कैसे? यानी अगर हम 22 किलोमीटर सफ़र कर रहे हैं और फिर दोबारा हमने वापस आना है 22 किलोमीटर, तो ये 44 किलोमीटर बन जाता है। लेकिन अगर हम 22 किलोमीटर के बाद 10 दिन एक जगह पे रुकेंगे, 10 दिन रुकने के बाद दोबारा वापस आएँगे, तो अब ये जो हमारा 22 किलोमीटर वाला सफ़र है और वापसी का 22 किलोमीटर वाला सफ़र 44 किलोमीटर, ये 44 किलोमीटर शरई मुसाफ़त नहीं बनेंगे। हालाँकि 40 किलोमीटर हमने सफ़र किया है, लेकिन दरमियान में जो एक कट पड़ा है, जो गैप लगा है, वो 10 दिन का पूरा गैप लगा है। तो ये 10 दिन को हम क्या कहते हैं, ये जी ख़वाते सफ़र में से एक खाते हैं, जो आने की वजह से आपका सफ़र क्या हो गया 44 किलोमीटर वाला मुतासिर हो गया। तो यानी कम से कम जो 44 किलोमीटर का सफ़र है, चाहे आने-जाने का बन रहा हो, तो दरमियान में ये वाला कट नहीं लगना चाहिए। बाद में लगता रहे वो इश्यू नहीं है, इसके दौरान नहीं लगना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि हमने एक ही दफ़ा में सफ़र किया और वो 44 किलोमीटर का सफ़र है, 44 किलोमीटर या 45 का मसला है, किलोमीटर है, उसके बाद क्या हम 10 दिन रह रहे हैं, तो फिर ये जो सफ़र है ये ठीक रहेगा। ये शरई मुसाफ़त रहेगी और इस सफ़र के दौरान क्या है, वो रोज़ा नहीं रख सकेगा और क्या है नमाज़ भी क्या है उसने कसर पढ़नी है। क्योंकि हम क्या कहेंगे कि 45 और 44 किलोमीटर पूरा सफ़र ऐसा था कि दरमियान में कोई क़ाते सफ़र क्या है, नहीं आया। तो क़ाते सफ़र में से एक क्या है, ये 10 दिन क्या है किसी जगह पे रुक जाना। इसी तरीके से क़ाते सफ़र में से एक क्या है कि 30 दिन जो है वो किसी जगह पे गुज़ार देना शक की हालत में। ये जो 30 दिन है शक की हालत में गुज़ार देना है, इसमें भी हुक्म इंसान का क्या होता है कि इंसान को नमाज़ क्या है, क़स्र पढ़नी होती है 30वें दिन तक, ठीक है? जैसे 30 दिन मुकम्मल होते हैं, तो 31वां दिन क्या होता है, इंसान पूरी नमाज़ की तरफ आता है। यानी इसकी हम मिसाल ले लेते हैं कि एक इंसान जो है वो गया किसी के घर 22 क्या है नाम है 22 किलोमीटर या 24 किलोमीटर सफ़र करके अब उसके घर पे वो रह रहा है, तो अब उससे अगर पूछें कि भई आपको क्या पता है कि आप यहाँ पे 10 दिन रहेंगे? ये इस बात का आपको इत्मीनान है कि 10 दिन रहना है? वो कहता है कि नहीं मुझे 10 दिन रहने का इत्मीनान नहीं है। मुमकिन है कि जो हमारा काम है वो 10 दिन से पहले हो जाए और हम 10 दिन से पहले ही क्या निकल जाएँ। फ़र्ज़ करें उस इलाके में कोई उसका मरीज़ है, हॉस्पिटल में कोई बंदा बीमार है, उसको वो लेकर आए हुए हैं, तो वहाँ पे वो अपने रिश्तेदारों के घर पे या दोस्त के घर पे ठहरे हुए हैं। अब यहाँ पे सूरत-हाल बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह नहीं होती कि हमें 10 दिन लगेंगे या 10 दिन से ज़्यादा लगेंगे। तो अगर सूरत-हाल वाज़ेह नहीं है, तो अब उन्होंने क्या पढ़नी है अपनी नमाज़ क़स्र पढ़नी है, ना कि उन्होंने नमाज़ क्या पूरी पढ़नी है। क्योंकि 10 दिन का यकीन हो जाए तो फिर नमाज़ क्या होती है, पूरी होती है। अगर 10 दिन का यकीन नहीं है तो नमाज़ क़स्र पढ़ेंगे। यहाँ पे ये भी नहीं है कि वो नियत कर लें, वो कहें कि हम नियत करते हैं 10 दिन रहेंगे। हालाँकि उनसे पूछेंगे क्या आपको यकीन है, इत्मीनान है कि 10 दिन हो जाएँगे? कहते नहीं यकीन तो नहीं है। तो यहाँ पे बात यकीन की असल होती है, बात नियत की नहीं होती कि वो नियत क्या कर रहे हैं। बात ये है कि हकीकत क्या है और वो क्या कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, सूरत-हाल क्या है कि 10 दिन आपके यहाँ पे लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये सूरत-हाल है। तो अगर उसे इस बात का इत्मीनान नहीं है कि 10 दिन मेरे यहाँ पे पूरे गुज़रेंगे, तो वो नमाज़ क़स्र पढ़ेगा। अब भले 10 दिन पूरे हो गए, 11-12 दिन हो गए, फिर भी वो क्या है, नमाज़ क़स्र पढ़ता रहेगा। जब तक उसे 10 दिन का पूरा यकीन हासिल नहीं होगा, वो नमाज़ क़स्र पढ़ता जाएगा। अब भले जो है 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 26 दिन हो गए, फिर भी नमाज़ क्या क़स्र पढ़ रहा है। 29 दिन हो गए, 30वाँ दिन आ गया, फिर भी नमाज़ क्या क़स्र पढ़ रहा है। जब 31वाँ दिन आएगा तो फिर हम पूछेंगे हाँ, अभी 10 दिन का यकीन है? वो कहते हैं नहीं 10 दिन का यकीन नहीं है। हम कहेंगे नहीं अभी यकीन ना भी हो, तो आपने क्या है जी, अपनी नमाज़ क्या पढ़नी है? पूरी पढ़नी है और रोज़ा भी क्या रखना है। तो ये जो तरद्दुद और शक और कन्फ्यूज़न की हालत में 30 दिन इंसान गुज़ारता है, इसके बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी से फरमाया था कि ना तुम 30 दिन का रोज़ा रखोगे यानी और ना ही क्या तुम अपनी नमाज़ पूरी पढ़ोगे। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि 30 दिन जो है वो पूरा मैं रोज़ा छोड़ दूँगा। इमाम ने फरमाया कि हाँ, यही हुक्म है। जब तक तुम्हें 10 दिन का पूरा यकीन नहीं हो जाता, तो 30 दिन जो तुम तरद्दुद की हालत में, शक की हालत में, कन्फ्यूज़न की हालत में गुज़ारोगे, तो यहाँ पे तुमने क्या है, अपनी नमाज़ भी क़स्र पढ़नी है और तुम रोज़ा भी नहीं रख सकते। तो ये ख़वाते सफ़र में से क्या दूसरा है कि अगर 30 दिन किसी जगह पे गैप पड़ जाए
تو پھر واپسی کا اگر وہ سفر کر رہا ہے 22 کلومیٹر تو وہ 44 کلومیٹر اس کے پورے نہیں ہوں گے، وہ نماز پھر اپنے واپسی والے سفر پہ کیا پڑے گا، پوری پڑے گا۔ اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا، اس سے ہم کیا کہتے ہیں، قاطع سفر میں کیا ایک چیز آ گئی ہے اس کے پاس۔ اچھا یہ دو قاطع سفر ہو گئے، اور تیسرا جو قاطع سفر ہے اسے کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے کیا گزرنا۔ تو وطن سے گزرنا فقط معیار نہیں ہے، بلکہ وطن سے گزر کے وہاں پہ ٹھہرنا، وہاں پہ نیچے اتر جانا، وہاں پہ رک جانا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے سفر کے احکام کو ختم کر دیتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک تفصیلی گفتگو شروع ہوتی ہے کہ یہ جو وطن ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ وطن جو فقہ میں ہے، وطن جسے ہم کہتے ہیں، ہر اس جگہ کو وطن کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کی نماز پوری ہوتی ہے اور انسان کیا ہے روزہ بھی کیا ہے وہاں پہ رکھتا ہے، اسے ہم وطن کہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں وطن کی جو بھی ڈیفینیشن ہو، اس کی تعریف آپ جو بھی کر دیں، فقہی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے وطن اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں نماز انسان کیا پڑھ رہا ہے، پوری پڑھ رہا ہے، چاہے وہ 10 دن سے تھوڑا بھی رہے تو وہاں پہ نماز کیا پڑے گا، پوری پڑے گا، تو اسے وطن کہتے ہیں۔ اب یہ وطن کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور یہ وطن کیسے بنتے ہیں، دو دو تین تین وطن انسان کے کیسے ہو سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی کیا تفصیلی گفتگو ہے، تو اس کو ہم کیا اگلے درس میں کیا کریں گے۔ تو فی الحال تک خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم نے سفر میں نماز قصر ہونے کی 3 شرائط کے اوپر گفتگو کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اسے اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ 44 کلومیٹر کا سفر ہوگا، چاہے آنا جانا ہو 44 کلومیٹر۔ اور پھر ہم نے اس میں یہ اہم نقطے بھی بحث کیا کہ 44 کلومیٹر میں جو معیار آخر بلد ہے، آخر شہر ہے، اس آخر شہر کا معیار کیا ہے، اور وہ جو 3 صورتیں ہیں شک کی، یقین کی، وہ بھی کیا آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسری شرط اس سے ہم نے یہ رکھی کہ سفر کے دوران وہ کنفیوز نہ ہو جائے یا اس کا ارادہ ختم نہ ہو جائے، وہ ارادہ اس کا باقی رہنا چاہیے کہ میں جو ہے وہ 44 کلومیٹر کا سفر کروں گا۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ یہ جو 44 کلومیٹر کا سفر ہے اس کے درمیان قاطع سفر نہیں آنا چاہیے، کوئی ایسا کٹ نہیں آنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اب اس کا حکم جو مسافت شریک ہے وہ ختم ہو جاتا ہو۔ اور یہ قواطع سفر ہمارے پاس 3 طرح کے ہیں۔ پہلے 10 دن کا کسی جگہ پہ قیام کر لینا، دوسرا جو ہے وہ 30 دن کا ایک ایسا قیام کہ جس میں 10 دن کا ہونے کا یقین نہ ہو، شک کی حالت میں 30 دن پورے گزار دینا، اور تیسری کیا چیز ہے کہ وطن سے کیا گزرنا۔ پھر وطن کی ہم یہ تعریف بیان کی کہ فقہی اعتبار سے وطن اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ چاہے 10 دن سے کم بھی آپ نے رہنا ہو پھر بھی آپ نماز کیا پڑھتے ہیں، پوری پڑھتے ہیں۔ اور یہ کون سے وطن ہوتے ہیں اور اس کی کیا اقسام ہیں اور کیا شرائط ہیں، یہ پھر گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں کیا ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس درس کے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر یہ قواطع سفر میں جو آپ نے پہلا بتایا ہے نا 10 دن والا، وہ 44 کلومیٹر، یہ کچھ چیزیں کہاں پر تھا؟ 44 کلومیٹر سفر کیا